اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے چینل کو دیکھنے والے اور مجھے سننے والے تمام سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ آپ احباب کو بخوبی اس چیز کا علم ہے کہ اللہ رب العالمین کی عنایت خاص سے حضور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ رحمت اور نالین مقدسہ کا صدقہ اللہ رب العالمین نے ہم لوگوں کو خوبصورت مہینہ رمضان کا عطا کیا۔ رمضان کے مہینے کے روزے رکھنے کے بعد پروردگار عالم نے پھر اپنے نام لیواؤں کو، اپنے محبوب کی رسالت کا ڈنکا بجانے والے لوگوں کو عید کا وہ مقدس دن، عید کے وہ مقدس لمحات بھی عطا کیے۔ عید کا معنی ہے لوٹ کر آنے والی چیز، اور یہ ہر سال بعد لوٹ کر واپس آتی ہے۔ اللہ رب العالمین عید کے دن اپنے مقدس مخلوق کو، نورانی مخلوق کو، فرشتوں کو کائنات ارضی کے اوپر بھیج دیتے ہیں، روح زمین کے اوپر بھیج دیتے ہیں۔ فرشتے زمین کے چپے چپے پر، کونے کونے میں پھیل جاتے ہیں اور عید کی نماز کے لیے آنے والے لوگوں سے مصافحہ بھی کرتے ہیں اور انہیں مژدہ جاں فضا بھی سناتے ہیں، خوشخبری بھی سناتے ہیں، بشارت بھی دیتے ہیں کہ جو اللہ رب العالمین کے حکم کے مطابق جنہوں نے رمضان کے مقدس دن گزارے، اللہ کی عبادت و ریاضت کی، جب عید والے دن وہ عید کے لیے نماز کے لیے آتے ہیں، جب واپس پلٹتے ہیں تو فرشتے انہیں یہ خوشخبری دے رہے ہوتے ہیں کہ تمہیں مبارک ہو، تم آئے تھے تو گناہوں کے ساتھ آئے تھے، گناہوں والے دامن لے کر آئے تھے، لیکن اب جب واپس پلٹے ہو تو رب العالمین نے تمہیں گناہوں سے پاک اور صاف کر دیا ہے، تمہارے گناہوں کو معاف کر دیا ہے۔ اللہ رب العالمین کا یہ رمضان کا مہینہ عطا کرنے کا مقصد یہ ہے، قرآن کہتا ہے لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ اب متقی بن جانے کا مطلب یہ ہے کہ میری اور آپ کی جس طرح رمضان کے اندر روٹین تھی، سال کے باقی 11 مہینے بھی وہی روٹین رہے، نماز کے لحاظ سے، تلاوت قرآن کے لحاظ سے، صدقات و خیرات کے لحاظ سے، دوسروں کی ہمدردی کے لحاظ سے، جھوٹ، غیبت، چغلخوری، بہتان، دھوکہ بازی، کم ماپنا، کم تولنا، لوگوں کے لیے منفی سوچنا، ان تمام چیزوں سے دور رہنا، یہی روزے کا اور یہی رمضان کا مقصد ہے۔ اللہ رب العالمین کی حضور دعا ہے پروردگار عالم سال کے بقیہ آنے والے 11 مہینوں میں اسی طرح مجھے اور آپ کو رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔